بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ انا کے اسم پر عطف کرنے کے احکام کو قرآنی مثالوں کے ساتھ آسان انداز میں درس کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فا رابطے کے لیے ہے، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ انا کا اسم ہے منصوب فتح ظاہرہ کے ساتھ، غفور انا کی خبر اول مرفوع ہے ضم ظاہرہ کے ساتھ، رحیم انا کی خبر ثانی ہے مرفوع ہے ضم ظاہرہ کے ساتھ۔ انا حرف مشبہ بالفعل اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مذکورہ مثال میں انا حرف مشبہ بالفعل اللہ انا کا اسم آیا ہے، اور اگر اس اسم پر کسی دوسرے اسم کو عطف کریں واو یا فا یا ثم وغیرہ کے ذریعے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا ان طارقا و شارقا فی البیت، بے شک طارق اور شارق گھر میں ہیں۔ اس مثال میں طارقن پر عطف ہوا ہے شارقن کا۔ اب اس شارقن پر دو اعراب جائز ہیں۔ نمبر ایک، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں معطوف علیہ کی رعایت کرتے ہوئے، اور اسی طرح رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ان طارقن و شارقن فی البیت یہ بھی کہہ سکتے ہیں ابتدائی کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ اس میں طارق مبتدا تھا انا کے داخل ہونے سے پہلے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس آیت میں وملائکتہ کا عطف انا کا اسم اللہ پر ہوا ہے اور یہ منصوب ہے معطوف علیہ کی رعایت میں۔ اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی ملائکتہ کو رفع کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس صورت میں انا کے اسم اور خبر میں واحد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔ جیسے ان زیدن و سعیدن قائمان، چونکہ انا کا اسم تثنیہ کے حکم میں ہے لہٰذا اس کی خبر بھی قائمانی تثنیہ آئے گی۔ جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت میں اللہ و ملائکہ جو انا کا اسم بن رہا ہے یہ جمع کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کی خبر بھی یصلون جمع آئی ہے۔ لیکن اگر اس میں معطوف انا کی خبر کے بعد آئے تو انا کے اسم اور اس کی خبر میں مطابقت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ در حقیقت ان اللہ ورسولہ بریئان من المشرکین، آیت کی ترکیب ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ انا کا اسم ہے، بریء انا کی خبر مبالغہ کا صیغہ اور اس کا فاعل اس میں پوشیدہ ہے، من المشرکین جار مجرور مل کر متعلق ہوا بریء صیغہ مبالغہ کا، ورسولہ یہ اس میں معطوف ہے انا کا اسم اللہ پر۔ تو اس آیت میں انا کے اسم اور اس کے معطوف کے درمیان بریء من المشرکین یا انا کی خبر آئی ہے، لہٰذا اس صورت میں مطابقت ضروری نہیں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت آئی ہے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی کتاب میں اس بحث کا مطالعہ کریں، بات دل میں اتر جائے گی انشاءاللہ۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اس سے میرا ارادہ بلند ہوتا ہے، مجھے ویڈیو بنانے میں اور مزہ آتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وصلی اللہ علی محمد۔